جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو، اور ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہر ٹی وی اینکر کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ سے اچھی خبریں شیئر کی جائیں، اچھی انفارمیشن شیئر کی جائے۔ لیکن گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستانی سیاست کے اندر جو گہما گہمی نظر آئی، جو سیاسی اختلافات نظر آئے، اور جس طرح کا ایک سیاسی پوٹینشل تھا، اس میں ہم مجبور تھے کہ ہم آپ کو سیاسی خبریں دیں۔ اور آج بھی صورتحال ایسی ہی تھی کہ سیاسی ایکٹیویٹیز اتنی تھیں کہ اس پر بات ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے خاص طور پہ سوچا ہے کیونکہ رمضان اختتام پذیر ہو رہا ہے، عید کی آمد ہے، تو کچھ اچھی باتیں کی جائیں تاکہ معاشرے میں اصلاح کی گفتگو بھی ہو سکے۔ اور اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ آج دعوت دی ہے موٹیویشنل اسپیکر اور ایک پاکستان کے بڑے ہی نامور اسکالر سید قاسم علی شاہ صاحب کو۔ قاسم علی شاہ صاحب، بہت شکریہ اینڈ وارم ویلکم ان مائی شو۔ آپ ہمیشہ بڑی شفقت کرتے ہیں اور وقت دیتے ہیں سر۔ مطلب لوگ بڑے فین ہیں آپ کے، اور اکثر لوگ آپ کے بارے میں، جب آپ کی شخصیت کے بارے میں سنتے ہیں اور جب آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ان کا ایک سوال جو ہوتا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہی کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں، بڑا مشکل کام ہے، تو یہ کام کیوں منتخب کیا آپ نے سر؟ بہت بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ میرا انتخاب، میرا بڑا کوئی کانشیس انتخاب نہیں تھا، ایفرٹ نہیں تھی۔ میں پڑھاتا تھا اور پڑھانے کے درمیان ایتھکس اور مورلز کی باتیں کیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے گا، موٹیویشنل اسپیکر یا موٹیویشن، یہ دیکھنا پڑتا ہے کس چیز کی موٹیویشن ہے۔ یعنی گمراہی یہ بھی ایک موٹیویشن ہے، راغب کرنا کسی غلط کام کی طرف یہ بھی ایک موٹیویشن ہے، دھرنے پہ مجبور کر دینا یہ بھی ایک موٹیویشن ہے، کسی خاص پروڈکٹ کو اس کی کہہ لیجیے ڈیمانڈ بڑھا دینا کہ یہ خریدنا چاہیے، یہ بھی ایک موٹیویشن ہے۔ تو موٹیویشن جو میری ڈومین تھی وہ ایتھکس کی، مورلز کی اور رشتوں کو نبھانے کی موٹیویشن تھی، جو میں پچھلے کچھ 23-24 سال سے بات کر رہا ہوں۔ تو پھر جب آپ خیر کی بات کرتے ہیں اور ذرا مختلف انداز میں کرتے ہیں، اور میرا انداز جو ہے آپ جانتے ہیں وہ ذرا دیسی سا سادہ سا انداز ہے، تو وہ ویڈیوز جو بنتی تھیں وہ وائرل ہونے لگ پڑیں، کلک ہونے لگ پڑیں، اور پچھلے 5-6 سالوں میں یہ ویڈیوز بارڈر لیس وائرل ہو گئی۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ سنی جا رہی ہیں اور کس انداز سے سنی جا رہی ہیں، اور کس طرح یہ ڈب ہو رہی ہیں، کس طرح یہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگتی ہیں، کس طرح یہ اسنیک ویڈیو ٹک ٹاک پہ چلتی ہیں۔ تو یہ پڑھانے کے دوران کہیں نہ کہیں کوئی ایسا اللہ نے کرم اور فضل کیا کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کو ایک نیا تعارف، ایک نیا نام ملا۔ اچھا قاسم علی شاہ صاحب، یہ بڑا مشکل ہوتا ہوگا آپ کے لیے کہ آپ جب بینگ اے موٹیویشنل اسپیکر بات کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو آپ نے ایک صرف ریلیجیس اسکالر جو ہوتے ہیں اس لائن سے بھی ایک بچا کے رکھنا ہے، جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان سے بھی، تو کیسے مینج ہوتا ہے کہ جو باقی مختلف فیلڈز کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام بولنا ہے، جو لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے خود کو الگ رکھ کے اپنی پہچان بنانا اور اپنی بات کرنا سر؟ اب میرے اوپینینز یا میری رائے، جسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل مذہبی بھی نہیں ہے اور یہ بہت ماڈرن بھی نہیں ہے، اس میں ایک درمیان کا رستہ ہے، یہ میرا مطالعہ، تجربہ، مشاہدہ اور غور و خوض کرنا ہے۔ یعنی آپ کسی خاص شعبے میں جب غور و خوض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس شعبے کی ایک خاص طرح کی وزڈم دے دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات سنتے ہیں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے پہ مجبور ہونا بھی ایک عمل ہے، یہ بہت بڑا ایک کہہ لیجیے اچیومنٹ ہے۔ سقراط اتنا بڑا دانشور ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے شاگردوں کو اور اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے سننے والوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہوں تو یہ میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یعنی سوچنے پہ مجبور کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک اوپینین بناتے ہیں، رائے بناتے ہیں، اور اس سے ایک معاشرے کا رائے عامہ بنتا ہے۔ یہ رائے عامہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اس سے لوگ جج کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرنے لگ پڑتے ہیں، وہ ایکشن کرتے ہیں اور پھر رزلٹ آنے لگ پڑتے ہیں۔ تو ہمیں کئی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جس میں کسی کی بزنس سکسیس سٹوری ہوتی ہے، کسی نے جاب حاصل کر لی ہوتی ہے، کسی کے ذاتی رشتے اچھے ہو جاتے ہیں، کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کے نتائج نہیں ہمیں ملتے۔ باقی سر دیکھیں، کوئی ایک شخص کو سارے فالو نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں اور مذاہب میں کتنے فرقے ہیں، ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جی۔ تو ایک استاد سب کو استاد نہیں ہو سکتا، ایک معالج سب کا معالج نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں، لیکن سب میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میری دی ہوئی موٹیویشن وہ سب کے لیے ہے۔ جس کے یہ کام کی بات ہے اس کو پلے بیٹھ جاتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قاسم صاحب، جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا، آپ کو بھی یہ بات بخوبی اندازہ ہوگا، لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ کیا قاسم علی شاہ، جن کو بہت لوگ سنتے ہیں، بڑے فالورز ہیں اس کے، کیا وہ بھی صرف محدود رہتا ہے ٹیبز تک اور فونز تک اور لیپ ٹاپس تک، یا کتابیں پڑھتا ہے اور کتنی پڑھتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے معاشرے میں جو لوگ کتابوں سے دور ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟
اچھا دیکھیے سر، ہمیں نا ماڈرن میڈیمز کو ماننا چاہیے. بنیادی مقصد سیکھنا ہے. کسی زمانے میں کتاب سے پہلے کا بھی ایک زمانہ ہے جب پیپر نہیں تھا، تب بھی سیکھنا اہم تھا. درمیان میں کتاب آ گئی، ہاتھ میں پکڑ کے ہم کتاب پڑھنے لگ پڑے. اب ایک زمانہ آ گیا جس میں ٹیب ہے، جس میں آپ موبائل فون پہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کتابوں کی آڈیوز سن سکتے ہیں، جس میں پوڈ کاسٹ آ گئے، جس میں ٹیڈ ٹاکس ہے، جس میں یوٹیوب ہے، جس میں بے شمار چیزوں کی ویڈیوز بنتی ہیں. دنیا کے بیسٹ اسکالرس کی جو ویڈیوز ہیں اور ان کے خیالات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نشر ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ سیکھنا چاہیے. لیکن میں کتاب پڑھنے کو انکریج کرتا ہوں، خود بھی کتابیں پڑھتا ہوں، لیکن صرف کتاب تک محدود نہیں رہتا. میں پوڈ کاسٹ بھی سنتا ہوں، میں کتابوں کی پریسز بھی سنتا ہوں، میں ماڈرن اسکالرس کو بھی سنتا ہوں، میں ریلیجیس اسکالرس کو بھی سنتا ہوں، اور دنیا میں جو نئی تھیوریز آ رہی ہیں، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، نئے کانسیپٹس آ رہے ہیں، میں ان کو بھی سنتا ہوں. تو ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. وہ فلم سے سیکھنا کیوں نہ ہو، وہ کسی تجربے سے سیکھنا کیوں نہ ہو، وہ کسی استاد سے سیکھنا کیوں نہ ہو، ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح سر. یہ آئیڈینٹیفائی کر دیجیے گا، کتاب پڑھنی چاہیے اور کتنی ضروری ہے سر کتاب پڑھنا آج کے دور میں، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ٹائم میں؟ دیکھیے سیکھنا ضروری ہے. میں بار بار کہوں گا سیکھنا ضروری ہے. آپ کتاب تو نصاب کی کتابیں پڑھ کے نمبر ختم ہو رہے ہیں پاکستان میں. میٹرک کا بچہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ایسا پچھلے سال پاس آؤٹ ہو گیا جنہوں نے نمبر ختم کر دیے. تو مکمل جتنے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں اتنے نمبر آنے لگ پڑے، لیکن علم نہیں ہے. آپ کا اگر علم ٹارگٹ ہے تو پھر کتاب سے بھی سیکھیں گے، تجربے سے بھی سیکھیں گے، مشاہدے سے بھی سیکھیں گے. یقیناً کتاب ایک بڑا بہترین سورس ہے، لیکن ماڈرن سورس اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے. اب ایک میسج سمجھانے کے لیے ایک شارٹ مووی آ گئی ہے، ٹیلی موویز آ گئی ہیں، سیکنڈز اور منٹس پہ جو ہیں وہ ایڈز آ گئے ہیں. ایسے میڈیمز آ گئے ہیں جن کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا اسنیک اور ٹک ٹاک جو ویڈیوز ہیں، اس میں اگر میسج دینا ہو تو 30 سیکنڈ میں آپ کا میسج پھیل جاتا ہے. یہ جائے کہ اس میں کانٹینٹ کا بہت بڑی کمی ہے. یہ مارکیٹ بہت بڑی ہے جس کے ذریعے اسپریڈ ہو رہی ہیں چیزیں، پھیل رہی ہیں، لیکن اس میں کانٹینٹ، اچھے کانٹینٹ والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں. تو یہ سیکنڈز پہ جو محدود ہو گئی ہیں سب چیزیں. اب اس میں آپ نے اٹینشن گراب کرنی ہے. آپ اٹینشن انجینئر ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ کیا بات میں کروں اور کتنی دیر میں کروں اور کس طرح وہ وائرل ہوگی، تو اس سے آپ کو نفع ملنے لگ پڑتا ہے، فائدہ ملنے لگ پڑتا ہے. تو سیکھنا امپورٹنٹ ہے. کتاب اس کا ایک حصہ ہے سیکھنے کا. کاظم صاحب، آپ کی جو خوبصورت گفتگو ہے، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. وقت تو ایک بریک کا ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو ملک کی سیاسی شدت پسندی ہے اس پہ ضرور بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا جو تعمیری کردار ہونا چاہیے ایک انسان کے، ایک معاشرے کے اندر، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. اچھا سر، آپ خود بھی تعلیم سے وابستہ رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا، پاکستان کا تعلیمی معیار ہمیشہ ایک کویسچن مارک رہا ہے. آج بھی آپ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کو جب سرچ کرتے ہیں تو پاکستان کا نام کہیں نہیں آتا. اس کی کیا وجہ اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تعلیم کا شعبہ پرائیویٹ ہوا ہے، اس سے دو کام ہوئے. یہ ایک کمرشل بن گیا ہے ڈومین کہ لوگ پڑھاتے ہیں اور اس سے کیونکہ ان کا کچن جڑا ہوا ہے، ایک بڑی تعداد جاب پہ نہیں لگتی، وہ بھی پڑھانے لگ پڑتی ہے. ایک بڑی تعداد پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈیز اور ایم فل کی تعداد بڑھی ہے. اور یہ سب پی ایچ ڈیز اور جو ایم فل ہیں، ان کے پاس پریکٹیکل وزڈم کوئی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان میں جتنا آسانی سے اسائنمنٹس بنتی ہیں اور جتنی کہہ لیجئے ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہیں وہ ڈگریز مکمل ہو جاتی ہیں، اس میں یادداشت کا تو امتحان ہوتا ہے. کسی بھی شخص کا پریکٹیکل وزڈم اور جو اس کا ایکسپوجر ہے اس کے بارے میں اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں. پاکستان میں جو تعلیم کا نظام ہے اس میں رٹے، نمبر، جی پی اے، یہ سب چیزیں ہیں. انوویشن، کریٹیوٹی اور کہہ لیجئے کچھ نیا، جدت کے ساتھ نیا، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا. ہماری لیبز ویران ہیں، بنی بنائی پریکٹیکل کی کاپیاں مل جاتی ہیں، اسائنمنٹیں بنی بنائی لے لیجئے یا بنوا لیجئے، اس کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، رکشوں کے اوپر بھی اور کموں پہ بھی لگے ہوتے ہیں. تو اس ملک میں جس میں انوویشن کوئی نہیں ہے اور نئی چیزیں نہیں آ رہی، کریٹیوٹی کو انکریج نہیں کیا جا رہا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس میں پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، آپ کی یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کوالٹی نیچے جاتی جا رہی ہے. ہمارے وہ تمام سٹینڈرڈ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے، وہ ہم پورے نہیں کر پا رہے. تو کوالٹی ایجوکیشن پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور 12 کروڑ یوتھ، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے یوتھ کی ہمارے پاس، ہم ان کو سمت بتانے سے آ رہی ہیں، ہم انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے پا رہے، اور ڈائریکشن دینے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں آکسفورڈ، ہارورڈ، برکلے جیسے، آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی جیسے بڑے ادارے، مستند ادارے بن سکیں سر؟
اچھا دیکھیے، ہم اگر سارا کچھ باہر سے لائیں گے تو یہاں کیا بنائیں گے؟ آپ ایک اچھا فاسٹ فوڈ چین نہیں آج تک شروع کر سکے. آپ ایک اچھا جو سافٹ ڈرنک ہے، آپ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان جو ماڈرن سارے ہم ملٹا نیشنلز کے سافٹ ڈرنکس یوز کر رہے ہیں، اس سے بڑے بہتر تو ہماری سکنجبین تھی، اس سے زیادہ اچھا تو ہمارا ستو تھا، اس سے تو کانچی بڑی اچھی ہوتی تھی جو کبھی مل جاتی تھی. تو یہ آج آپ کوالٹی کی کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہے. آپ نوٹ کیجئے گا کہ لوکل برانڈز پہ لوگوں کا اعتبار کوئی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. ہم ایماندار نہیں ہیں، ہم تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے کوالٹی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ جب تک کوئی ملٹی نیشنل برانڈ نہ لگا ہو، کوئی بڑا برانڈ نہ جڑا ہو، آپ دیکھیے آج بھی جائیے، میں نام نہیں لیتا، فاسٹ فوڈز کی جو ساری انٹرنیشنل چینز ہیں، لائن میں لگ کے وہاں پر باری آ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ اتنے پیسے دیتے ہیں اور وہ پیسہ بھی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. کاش کہ ہم کوالٹی پہ کام کرنا شروع کریں. پاکستان زیر تعمیر ملک ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، اور یہاں بڑی گنجائش ہے، بڑی ضرورت ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی. اچھا سر، آپ سوشل میڈیا پہ، ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی ٹاپکس پہ بات کر رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا کی بہت تعریف کرتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، لیکن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری کردار سازی میں ایک نیگیٹو رول پلے کیا ہے، سوسائٹی کی بلڈنگ میں ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالا ہے. کیا یہ بات درست ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر دور میں جو میڈیمز ہوتے ہیں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹیوز ہوتے ہیں. 80s میں VCR اور کیسٹ آئی تھی، آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، اور 80s کے وقت میں جو بھی گورنمنٹس تھی آپ ان کو برا بھلا کہہ لیجئے، لیکن آپ یہ ضرور مانیے کہ اس وقت میں فلم دیکھنے کا، گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ فلم دیکھنے کا کوئی اگر کمفرٹیبل سورس تھا تو VCR اور کیسٹ تھی. سینما پچھلے 60-70 سال کی سینما کی تاریخ ہے، اور سینما پہ آپ اچھا دیکھیں گے تو اچھائی ہوگی، برا دیکھیں گے تو برائی ہوگی. میڈیمز وقت کے ساتھ بدلیں. ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت پرنٹ پیپر جو ہے، پرنٹ نیوز پیپر وہ کم ہے، اس کے مقابلے میں ڈیجیٹلی لوگ جو ہیں وہ ویب سائٹس پہ جا کے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ٹی وی کم دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یوٹیوب جو ہے وہ ملین بلینز میں اس کا یوزر ہے. ایک اینکر جو ٹی وی پہ اپنا پروگرام کر رہا ہے، اس کی ریٹنگ نکلتی ہے، TRP نکلتی ہے، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی ریٹنگ اس کی آئی ہے اور اتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ڈیجیٹل میڈیم پہ ایکوریٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس ویڈیو کو کتنی دیر دیکھا گیا ہے، کتنی دیر بعد چھوڑ دی گئی ہے، کتنا ویوڈ ہے، اور کتنے سالوں بعد کتنے ملین ویوز ہو چکے ہیں. پھر یہاں تک کہ کس ملک میں کتنا دیکھا جا رہا ہے، کس ایج گروپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، میل کتنے دیکھ رہے ہیں، فیمیل کتنے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب سٹیٹس اور ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور جب آپ کے پاس یہ ماڈرن ڈیٹا آتا ہے تو پھر آپ اس کا افیکٹو استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو اور زیادہ کیسے بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو استعمال غلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں مقصدیت نہیں ہے. جس سوسائٹی میں مقصد نہیں ہوتا، پرپز نہیں ہوتا، کلیئرٹی نہیں ہوتی، ویژن نہیں ہوتا، وہاں پر چیزوں کا استعمال غلط ہونے لگ پڑتا ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو موبائل کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، پرپز کے ساتھ کانشیس ہو کے استعمال نہیں کر رہے، موبائل فون ان کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ موبائل فون آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے. تو جب موبائل فون آپ کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو یقینی بات ہے پھر آپ کے پاس آپشنز نہیں رہتی ہیں، آپ کے لیے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اور آپ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو گڈ لک ہوتی ہے کہ آپ موبائل فون کو آپ استعمال کریں، نہ کہ موبائل فون آپ کو استعمال کریں. اچھا سر، معاشرے میں ابھی 2 کیسز آپ نے بھی کراچی سے سنے ہوں گے کہ 14-15 سال کی لڑکیاں گھر سے بھاگ گئیں، تو ہم پہلے تو یہ افواہ آئی کہ وہ شاید اغوا ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے شادیاں کر لی. سر اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہو از رسپانسیبل یہ سب جو ہو رہا ہے؟ اچھا سر، یہ روز ہو رہا ہے. یہ 1-2 کیس ہائی لائٹ ہو گئے ہیں تو پوری قوم جو ہے انہیں ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، اور ہمارے یوٹیوبرز کو بھی ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ میں تو سر کرنٹ ایشوز پہ نا یوٹیوب پہ بات نہیں کرتا، میں تو نریٹو بلڈ کرنے پہ بات کرتا ہوں. اس لیے میرا ویوڈ میرے مقابلے میں کئی ایسے اینکرز ہیں جن کا ویوڈ میرے سے 100 ٹائم زیادہ بہتر ہوتا ہے، ان کی ویڈیو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن اس ویڈیو کی لائف ون ڈے ہوتی ہے. وہ جس دن کا ایشو ہوتا ہے وہ اسی دن ویڈیو دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس سے اگلے دن اس ویڈیو کی کوئی امپورٹنس اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو سارے ایشوز ہیں، آپ ہر ضلع کی پولیس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے. اگر یہ معاملہ کو پولیس والا دیکھ رہا ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی انویسٹیگیشن والے آفیسر سے، تفتیشی سے پوچھ لیجئے، 80-90% جو کیسز ہیں، بلکہ 90% سے زیادہ کیسز جو ہیں جس میں اغوا کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، جس میں شاید سم ٹائم ہراسمنٹ کی بات بھی کی جا رہی ہوتی ہے، وہ ایک باہمی رضامندی کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ بھاگنا ہوتا ہے اور وہ فرار ہوتا ہے. اور گھر کے ماحول کا بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ والدین انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آنے والی تبدیلیاں جو بچوں میں آ رہی ہیں، ان کے رویوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. موبائل فون کا عذاب جو ہے وہ ہر گھر میں جا چکا ہے اور لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. والدین نے خود خرید کے دیے ہوتے ہیں، بعد میں میرے جیسے کنسلٹنٹ یا ٹرینر کے پاس آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی بچے کا سیل فون چھڑوا دیجیے. تو خرید کے آپ نے دیا
اور میری تقریر جو ہے وہ کسی کا سیل فون کیسے چھڑوائے گی. سو اس کا پازیٹیو نیگیٹو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ کیس ایک ہائی لائٹ ہو گیا اور پوری قوم جو ہے وہ ایک کیس کے پھر وہ پیچھے پڑ جاتی ہے. جو سنجیدہ مسئلے ہیں جس سے ملک خراب ہو رہا ہے, ملک آپ کا ایک اکنامک کرائسس کے دہانے پہ کھڑا ہے. ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب, ان کا وہ کالم بڑا اچھا پچھلے دن میں نے پڑھا, بڑے اچھے انالسٹ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی 5 ماہ کے فاصلے پہ آپ سری لنکا سے, تو اللہ نہ کرے آپ کے اکنامک کرائسس شروع ہو جاتا ہے تو 22 کروڑ عوام ہے سر, کدھر جائے گی؟ اب لوڈ شیڈنگ کی حالت چند دن میں دیکھ لیجیے. پیٹرول آپ کا جو ہے مہنگا ہونے جا رہا ہے. سر میں مہنگائی پہ آتا ہوں, جو 20-25 مہنگائی پہ میں نے الگ سے قاسم بھائی 2 سوال لکھے ہیں, اس پہ آئیڈینٹی اس کو کلیئر کر لیجئے گا. بچے جب غلطی کرتے ہیں تو قصوروار بچے ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, یا سوسائٹی ہوتی ہے سر؟ سب سے پہلی غلطی والدین کی ہوتی ہے. میری زندگی میں اگر 1000 والدین میرے تک آئے اور بچہ ساتھ لے کے آئے تو میں نے بچے کو باہر نکالا ہے. 100% کیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پہلے والدین کی غلطی ان کو ریلائز کروائی ہے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے پہلے اسے انڈرسٹینڈ کریں. مسئلہ یہ کہ ہم الزام لگانے میں بڑے شیر ہیں, جی بچے خراب ہو گئے, زمانہ خراب ہو گیا. ٹیچرز کہتے ہیں جی آج کل رسپیکٹ کوئی نہیں ہے. آپ اچھا پڑھائیں, آپ محنت کرنے والے ہیں, لوگ پلکیں بچھا دیں گے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ خود سچے نہیں ہیں اور اگر آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ بچوں کو برا بھلا کہتے رہیے. اب اس کیس میں بھی اگر آپ والدین کی سنیں آپ کو بڑے لوپ ہولز ملیں گے. آپ کو اس میں پتہ لگے گا کہ اس میں بے شمار غلطیاں جو والدین کی ہیں. اپنے بچوں کو خود وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ان کے مسئلوں کو ایڈریس نہیں کرتے. ایک دیکھیں بچوں کو کتھارسس کے لیے والدین چاہیے, ان کو بات چیت کرنے کے لیے کوئی چاہیے. تو جب آپ انہیں نہیں سنائیں گے, جب ان کا دکھ ہلکا نہیں کریں گے اور اپنے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے تو اپنے زمانے کے بدترین دوست دشمن کی شکل میں, بلکہ دوست کی شکل میں دشمن ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اچھا مہنگائی پہ سر آ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا قاسم علی شاہ صاحب آپ سے جان کی امان پاتے ہوئے اختلاف کرنا چاہوں گا. مہنگائی پر سر جب ہم نے ریسرچ کی نا, بہت مہنگائی پچھلے 1.5-3 سالوں میں رہی, تو پرانے اخبارات نکالے, پرانے لوگوں سے جب بات کی تو میرے سامنے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایوب خان کے زمانے سے مہنگائی ہے. مطلب جب پاکستان بنا تب سے ہی مہنگائی ہے. چینی مہنگی ہو رہی ہے, فیول مہنگا ہو رہا ہے, کرائے مہنگے ہو رہے ہیں. سر مہنگائی اس ملک کا بنیادی مسئلہ ہے, اور یہ بتا دیجئے کہ یہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا, کیا مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ ہے سر؟ اچھا سر دیکھیں, اس کووڈ میں تو ساری دنیا میں مہنگائی ہوگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے بھی ایسی سرخیاں پرانی اخباروں کی پڑھی ہیں جس میں ایوب خان صاحب کے دور میں یا بھٹو صاحب کے دور میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں چینی مافیا کے خلاف ہم کوئی ایکشن لیں گے, اور اس گورنمنٹ کی بھی سٹیٹمنٹس اس طرح کی ہیں. دیکھیں 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو اسٹیٹ کو بڑا ایک اپنے کلیئر نیشنل نیریٹیوز میں شامل کرنا چاہیے. نمبر 1, یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے, اور ایکسپورٹ بڑھنے سے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. امپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے, ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جائے. نمبر 2, ہمیں لوکل انڈسٹریز کو انکریج کرنا چاہیے, بزنس مین کو انکریج کرنا چاہیے, ٹیکس کے میٹرز میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی کے ساتھ آپ کسی بھی بزنس مین کا انٹرویو لے کے دیکھیے, یہ ملک کاروبار کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے. کاروباری بندے کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. سسٹم میں لوپ ہولز اتنے ہیں کہ آپ کسی زمانے میں یاد کیجئے ٹیکسٹائل سیکٹر کے کتنے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بنگلہ دیش چلے گئے. تو دنیا ساری کی ساری وہ بزنس کرنے والوں کو انکریج کرتی ہے کیونکہ وہ جاب دے رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کی اکانومی کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بزنس فرینڈلی ملک ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم بزنس فرینڈلی نہیں ہیں. تیسری جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک میں اپنا لوڈ, اپنا وزن اٹھانے والے لوگ کم ہیں. ہر شخص پہ لوڈ ہے. ایک بندہ ہے جس کے گھر میں وہ خود سربراہ ہے, 18 بندے پل رہے ہیں اس کی وجہ سے, باقی لوگ کام نہیں کرتے. نکھٹو اور کام چور اور کام سے آری اور کام سے نفرت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے. ہمارے پاس 22 کروڑ عوام اور اس میں 12 کروڑ ینگسٹرز ہیں. آپ یقین کیجئے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ اور دوسروں کی طرف دیکھنے والے, بیرونی امداد کی طرف دیکھنے والے, اور اوپر سے اتار کا انتظار کہ کوئی اترے گا تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے, یہ ایک بڑی تعداد ہے. یہ ساری کی ساری جو قوم ہے, یقین کیجئے اس میں بڑی تعداد ایسی ہے جو یہاں پر چھوٹا سا کام بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, باہر جا کے ڈش واشنگ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب کے سب آپ دیکھ لیجئے جن ملکوں کو گالی نکالتے ہیں ان کا ویزا لینے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ قسم کی منافقت ہم میں پائی جاتی ہے. تو اگر ہم ایک نیشنل ٹاپ 3 ایجنڈاز بناتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہم نے بزنس کو انکریج کرنا ہے اور ہم نے ینگسٹرز کو انکریج کرنا ہے, وہ کام کریں, چھوٹا چھوٹا کام بھی کریں لیکن کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں, تو یہ ملک میں بہتری آ سکتی ہے, اکنامک ہمارے پرابلمز کم ہو سکتے ہیں. اچھا, لوگوں کا ماننا یہ ہے سر معاشی مسائل کی ایک بڑی وجہ اس ملک کی کرپشن بھی ہے, اور کرپشن جو ہے وہ سسٹم میں اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے. سر کیا یہ ممکن ہے کہ کرپشن ختم ہو سکے؟ اگر پاکستانی سوسائٹی میں کرپشن کا ختم کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟
سر دو کام کرنے پڑیں گے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس سوسائٹی کی انسیکیورٹی کو اور نمبر 2 انسرٹنٹی کو مینیج کرنا پڑے گا. کرپشن کا کوئی تعلق غربت کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ جا کے نیب میں کیسز دیکھ لیجئے, سارے رجے بجے لوگوں کے کیسز ہیں. کرپشن ہوتی ہی اس معاشرے میں زیادہ جس پہ کل پہ یقین نہیں ہوتا, لوگوں کو سسٹم پہ یقین نہیں ہوتا. لوگ اب دیکھیے نا, اب ہر چیز کا تو ایک پیرلل پلان ہمارے پاس ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کو انشور نہیں کرتی, آپ کو ذاتی گن مین گارڈز رکھنے پڑتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ لائٹ نہیں پرووائڈ کر رہی, آپ یو پی ایس اور جنریٹر لگا لیتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ ہیلتھ کی اچھی فیسلٹی نہیں دیتی. پرائیویٹ جا کے ہاسپٹلز میں حال دیکھ لیجئے, کتنی فیسیں ہیں. آپ اللہ نہ کرے کو مر جائے تو اس کی لاش لینے کے لیے 8-9-10 لاکھ روپے آپ کو دینا پڑتا ہے. تو جو سب چیزیں اسٹیٹ کو انشور کرنی ہے, یہ ساری ہماری جو این جی اوز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں, ادارے ہیں, سارے یہ اسٹیٹ کے کام ہیں. امجد ثاقب صاحب کو انعام ملنے جا رہا ہے, نومینیٹ ہو گئے نوبل پرائز کے لیے, کیا لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بلا سود قرضے دے اور لوگ اپنا کام کریں. وہ سارے کام جو اسٹیٹ کو کرنے کے ہیں وہ اسٹیٹ جب نہیں کرتی, اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے. جسٹس دینا, انصاف دینا, جیلوں میں جا کے دیکھیں بے گناہ قیدی کتنے پڑے ہوئے ہیں, ہسپتالوں میں دیکھیں ایک بستر ہے اور 4 کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. تو جب اسٹیٹ اپنے اہم رول کو نہیں نبھاتی تو لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے, وہ اپنے کل کو انشور کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. پھر کوئک منی چاہیے ہوتا ہے, تیزی کے ساتھ زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, تو پیسہ وہ جمع کرنے کے لیے کرپشن کرتے ہیں, اور جب کرپشن کرتے ہیں پھر سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا. ہمارے لیے ماں اور باپ دونوں محترم ہیں, اور دونوں کی عزت ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور ماں اور باپ کا احترام سکھاتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں چلنا کیسے ہے. ایک وقت تو بریک کا, بڑھتے بریک کی جانب. جی ویلکم بیک. سر یہ بتائیے گا کہ ماں اور باپ جو ہیں دونوں ہی ہمارے لیے مقدس ہستی ہیں, لیکن وہ اس کا ماننا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم ماں کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں, اور کہیں باپ کی عزت اور رتبہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. سر دیکھیے, ہم نے نا ساری جو قصیدے ہیں نا وہ بنا دیے ہیں ماں پہ. اسی کو مقابلہ نہیں ہے, یہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں, ماں بھی بڑی اہم ہے, باپ بھی بڑا اہم ہے. دین نے دونوں کے فرائض, دونوں کے حقوق, دونوں کے احترام کی بات کی ہے. لیکن لوکل کلچر ایسا ہے کہ چندہ ماموں ہے, چندہ چاچو کوئی نہیں ہے. دوسرا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, یہ پروموٹ زیادہ ہو جاتا ہے. باپ جو ہے اس کی دعا عرش تک جاتی ہے. یہ بھی اب دین میں کہیں پڑھیے گا, یہ بھی ہمیں مفہوم حدیث اور آیات کہیں نہ کہیں ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کتنی بڑی ہستی ہے. باپ کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے, محبت سے, والدین ماں اور باپ دونوں ہیں, دونوں کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ وہ اف تک نہ تمہیں کہیں, یعنی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کبھی تمہیں اف بھی نہ کہنا پڑ جائے. سو یہ یہاں پر کلچر ہے جی, کہ جو باپ کو کریڈٹ دینا ہے اور اس کو ایڈمٹ کرنا ہے, اس کو ماننا ہے کہ اس کا کنٹریبیوشن ہے, اس کی قربانی ہے اور اس کی کتنی مہربانی ہے, ہم اس کو ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ ماں کو ہی کریڈٹ دیے جاتے ہیں, اور باپ بیچارہ جو ہے وہ ایک مسکین کی طرح پھر زندگی گزارنے لگ پڑتا ہے. بالخصوص یہ مڈل ایج کے بعد یہ کرائسس بڑھ جاتا ہے لوگوں کی زندگی میں. بچے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ مل جاتے ہیں, وہ ساری زندگی ہمدردیاں وہ لے کے دے کے کہیں نہ کہیں سمجھاتی ہے کہ جی سارا رول میرا ہی ہے, باپ کا رول کوئی نہیں, اور گھر کی ایک پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ باپ کی جو اہمیت ہے وہ جس طرح سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اور اپنا وقت کاٹ کے اپنی جوانی ساری کی ساری دے کے آپ کو پالتا ہے, ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سر میں آؤں گا ذرا, جو آج کا ٹاپک تھا, خاص ٹاپک, آپ کے ساتھ بیٹھو تو وقت دوڑنا شروع ہو جاتا ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا. سر یہ بتائیے, سیاست حسن ہوتا ہے جمہوریت کا. سر ہماری سیاست میں جو شدت پسندی کا عنصر ہے, جو کچھ پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں ہوا, پھر اگلے ہی دن قاسم سوری صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں ہو گیا, اس سے پچھلے اسلام آباد ایک نجی ہوٹل میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا, یہ جو شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. میں شدید مذمت کروں گا, بالخصوص مدینہ شریف میں, مسجد نبوی میں جو ہوا ہے, دل خون کے آنسو رویا ہے یار. میں اس کو پولیٹیکل میرا نیریٹو نہ سمجھیے گا. ایک جگہ جو ادب کی جگہ ہے, جہاں پر تو سر جھک جاتے ہیں, نظریں جھک جاتی ہیں, آواز بلند نہیں ہو سکتی, وہاں تو سارے دنیا کے بادشاہ سر جھکا کے گزرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ ہے اور مدینہ شریف ہے, وہاں تو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ایک انداز ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے ہماری مسلمانی کی حالت کیا ہے, ہمارے ایمان کی حالتیں کیا ہیں. ہم یہ جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ کیا گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا, اس پہ بھی فتوے لگنے چاہیے کہ گستاخی ہے. تو یہ سیاست کو جوڑ دینا ان چیزوں کے ساتھ اور ادب والی جگہوں پہ بے ادبی کرنا, یہ غلط رواج ہے. اور میں شدید یقین کیجئے مذمت کرتا ہوں ان تمام لیڈرز کی اور ان تمام بڑے لوگوں کی بھی جنہوں نے اس شدت کی سیاست کو شروع کیا ہے. یہ تو ایک سیاست تو ایک جمہوری عمل, ایک خوبصورتی ہوتا ہے سسٹم کی,
کہ آپ منتخب کرتے ہیں، یہ انتخاب کے ذریعے، آپ اپنے رائٹ کے ذریعے، اس کو شدت کے ساتھ نہیں لینا چاہیے. تو یہ ملک میں غلط رواج چل گیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں سر یہ بھی کہوں گا، اداروں کو برا کہنا یہ بڑا غلط ہے. وہ ادارے جو ملک کی سالمیت کو ممکن بنا رہے ہیں، افواج پاکستان کی بات کروں، بالخصوص جوڈیشری کی بات کروں، سب ادارے جو قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کسی شہید کے گھر چلے جائیے، ان سے جا کے پوچھئے کہ جنہوں نے اپنا بچہ گنوا دیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، بارڈرز پہ جا کے دیکھیے، آپ گرمی میں 2 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے، کس طرح سے وہاں دن اور رات گزارے. ایل او سی پہ جائیے، یقین کریں برفیں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں مورچے بنا کے وہ بارڈر پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں ہمارے سپاہی. کتنی قربانیاں، کتنی جانیں، چوتھے دن آپ کے سامنے خبر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ 74 سال کی تاریخ میں کسی 1-2 ناموں کو غلط کہہ سکتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی پالیسیز کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے. ادارے کو، اس کو ڈی مورلائز کرنا، آپ سوچئے وہ جو جان دے رہا ہے، گولی کھا رہا ہے، اس کا کتنا مورال ڈاؤن ہوتا ہوگا جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ادارے کی جو ایک ادارے کی وجہ سے ملک قائم ہے، ملک بڑا اہم ہے. یقین کیجئے سیاسی وابستگیاں چھوٹی ہیں، یہ لیڈر چھوٹے ہیں، یہ ملک بڑا قیمتی ہے. ملک قائم ہے تو ہم قائم ہیں، اور ہمیں شدید جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا چاہیے، برا سمجھنا چاہیے وہ لوگ جو اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں اور اداروں پہ تنقید کرتے ہیں اور اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں. سر یہ سیاسی انتشار اور سیاسی نظریات کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے جو لوگوں نے ایک معاشرے میں انسرٹنٹی پیدا کی ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سر میرا خیال ہے ٹائم لگے گا. یہ ہم ایک بند گلی کی طرف چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. اگلا جو وقت ہے بھائی، وہ مہینے 2-3 مہینے کا بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی کرائسس بڑھانا شروع ہو جائے. کرائسس بلکہ ہم بالکل کرائسس کے اس وقت ہم کنارے پہ، دہانے پہ کھڑے ہیں تباہی کے. اور اللہ نہ کرے، کیونکہ ہم پہلے ہی اتنے محاذوں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے بیرونی محاذ بہت زیادہ ہیں، اکنامک ایک جنگ ہے، 5th جنریشن وار ہم لڑ رہے ہیں، نیریٹیوز کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر آبادی اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیے یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے، کتنا بڑا کرائسس جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اللہ نہ کرے کہ جس طرح سری لنکا میں ہوا ہے کہ 18 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی، اور بچوں کے پیپرز ہیں، پیپر پرنٹ نہیں ہوئے، پلاسٹک اویلیبل نہیں ہے ID کارڈ پرنٹ کرنے کے لیے. تو اگر یہ کرائسس شروع ہو جاتا ہے تو ہم تو بڑے مشکل میں چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح کی شدت اور اس طرح کے جو شدید بیان دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی جو لڑائی مار کٹائی والی سیاست ہے، میں تو سخت اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ بالکل غلط ہے. سر 4 منٹ ہے میرے پاس، اور میں چاہوں گا میرے 4 سوال اگر اس کا جواب مل جائے. سر اب رینڈم ہی ہے، مطلب ترتیب میں نہیں ہوگے. سر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ 2 جنریشن کا، ہم سے پچھلی جنریشن اور اب جو ہمارے بعد آنے والی ہے؟ سر یہ جو 2 جنریشن کا فرق ہے، سینئر اور جونیئرز کا، کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ سر وقت کے ساتھ ساتھ سمت کی کمی ہے. آپ جو نئی نسل ہے، اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، اس کے پاس رول ماڈلز نہیں ہیں. ان کو رول ماڈلز ہم نے بتائے کوئی نہیں ہے، ان کو خیر کے لوگ ہم نے متعارف نہیں کروائے، ان کو ہم نے بہتری کی چیزیں متعارف نہیں کروائیں. ان کی انسپریشنز بڑی خطرناک ہیں. آپ کبھی کسی بچے کا، ینگ بچے کا انٹرویو لیں، آپ خون کے آنسو روئیں گے. یہ کس طرف چل پڑے. ہم پورے تعلیم کے نظام کے ذریعے، ڈگریوں کے ذریعے، یونیورسٹیوں، کالجز اور سکولز کے ذریعے وہ سمت نہیں دے پا رہے جو سمت سے قوم کم از کم بہتری کی طرف چلی جائے گی. تو پہلے والی نسل میں کچھ بہتری تھی، تو اس کی بہت بڑی وجہ ایتھکس تھے. آپ پرانا میڈیا نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کے ڈرامے الفا بریوو چارلی، اندھیرا اجالا، آپ کا دھواں ڈرامہ، آپ کا جانگلوس، آپ کا وارث، یہ سب سکھاتے تھے. آپ شام کے وقت میں اشفاق احمد صاحب کا زاویہ دیکھ کے سیکھتے تھے. آپ کسوٹی کے ذریعے آپ کی انفارمیشن اور نالج بڑھتا تھا. آپ ایون اینک والا جن دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے تھے. صبح کے کارٹون، بلی چوہے کے کارٹون کے ذریعے کچھ سیکھ جاتے تھے. تو تربیت کی سب چیزیں کہیں نہ کہیں میڈیا سے آؤٹ ہو چکی ہیں. اور یہ جو ینگسٹرز ہیں، ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، ان کی انسپریشنز نہیں ہیں، یہ ریئل ہیروز کو بھی نہیں جانتے. اچھا سر یہ بتائیے، ڈراموں کی بات کی، ڈرامے تو آج بھی ہمارے بڑے مقبول اور بڑے مشہور ہیں. سر اب دیکھیے، چند ڈرامے کچھ سالوں میں کچھ بہتری آ گئی ہے. پری ذات آپ کا اچھا رہے، میرے پاس تم ہو ایک ڈیفرنٹ تھا، لیکن آپ اس سے کئی گنا زیادہ ریٹنگ جو ہے آپ کے ٹرکش ڈرامے کی ہے. آپ ارطغرل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے ڈرامے ایک طرف ہیں، ارطغرل ایک طرف ہے. وہ آپ کی پروڈکشن تو نہیں ہے، آپ نے تو صرف ڈب کیا. تو وہ اس زمانے کے بے شمار ڈراموں پہ تو آپ بڑی سخت میں آخری کر سکتا ہوں. آخری سوال سر، جو ہیں وہ آخری سوال. آپ نے موٹیویشن اسپیکر، جب بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بطور موٹیویشن اسپیکر، آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ جو عورت مارچ ہے، عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، کیا انہوں نے پاکستان میں عورتوں کی بہتری کے لیے کام کیا یا اس کو نقصان پہنچایا؟ میرا خیال ہے نقصان پہنچایا ہے. یعنی عورتوں کی بہتری کے لیے اگر کام کیا جاتا تو وہ بھی ایک شدت پہ چلے گئے نا جی. وہ حقوق پہ بات کرنے کی بجائے خاص اینگل انہوں نے لیا.
یعنی وہ جس مرد کو برا کہہ رہے ہیں وہ تھوڑے سے کو مرد ہوں گے، سوسائٹی کا کو 1% یا 2% مرد ہوں گے جو واقعی خراب ہے، لیکن سارے مردوں کو غلط کہہ دینا یہ ایک شدت ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی ادارے کو، اگر ایک کریکٹر کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، ایک بندے کو برا کہہ سکتے ہیں، سارے کے سارے ادارے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ میڈیا کے چند ناموں کو خراب نام کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے میڈیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ تو عورت مارچ میں بھی آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ سب مردوں کو برا کہہ دینا اور تقسیم کر دینا کہ ایک طرف عورت ہے اور ایک طرف مرد ہے، میرا خیال ہے کہ یہ احتجاج بھی غلط ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، میں چاہوں گا آپ قوم کو عید مبارک کہہ لیجئے، کیونکہ شاید عید ہو کل تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی عید دے، دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ آپ کے پروگرام کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی ایڈوانس عید مبارک۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔